السلام علیکم۔ امید ہے سب درست خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور آپ کو اللہ تعالی خوش و خرم رکھے اور امن و سلامتی والی زندگی عطا کرے۔ آج ہم پڑھیں گے بہار شریعت سے احکام فقہ نماز کے بارے میں۔ مسئلہ: اگر مکلف یعنی عاقل بالغ پر نماز فرض عین ہے اور اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے، اور جو قصداً چھوڑے اگرچہ ایک ہی وقت کی ہو وہ فاسق ہے، اور جو نماز نہ پڑھتا ہو قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ بلکہ ائمہ ثلاثہ مالک و شافعی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سلطان اسلام کو اس کے قتل کا حکم ہے۔ مسئلہ: بچہ کی جب 7 برس کی عمر ہو تو اسے نماز پڑھنا سکھایا جائے، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر پڑھوانا چاہیے۔ مسئلہ: نماز خالص عبادت بندنی ہے، اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی، یعنی ایک کی طرف سے دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں نماز کے بدلے میں کچھ مال بطور فدیہ ادا کر دے۔ البتہ اگر کسی پر کچھ نمازیں رہ گئی ہیں اور انتقال کر گیا اور وصیت کر گیا کہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے تو ادا کیا جائے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی قبول ہو، اور بے وصیت بھی وارث اس کی طرف سے دے کر امید قبول عفو ہے۔ مسئلہ: فرضیت نماز کا سبب حقیقی امر الہی ہے، اور سبب ظاہری وقت ہے کہ اول وقت تک سے آخر وقت تک جب ادا کرے ادا ہو جائے گی اور فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، اور اگر ادا نہ کی یہاں تک کہ وقت کا ایک خفیف جز باقی ہے تو یہی جز اخیر سبب ہے۔ تو اگر کوئی مجنون یا بے ہوش میں آیا، یا حیض و نفاس والی پاک ہوئی، یا سبی بالغ ہوا، یا کافر مسلمان ہوا، اور وقت صرف اتنا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے، تو ان سب پر اس وقت کی نماز فرض ہو گئی۔ اور جنون و بے ہوشی 5 وقت سے زائد کو مستغرق نہ ہوں تو اگرچہ تکبیر تحریمہ کا بھی وقت نہ ملے نماز فرض ہے، قضا پڑے۔ حیض و نفاس والی میں تفصیل ہے جو باب الحیض میں مذکور ہے۔ مسئلہ: نابالغ نے وقت میں نماز پڑھی تھی اور اب آخر وقت میں بالغ ہوا تو اس پر فرض ہے کہ اب پھر پڑھے۔ یوں ہی اگر معاذ اللہ کوئی مرتد ہو گیا پھر آخر وقت میں اسلام لایا، اس پر اس وقت کی نماز فرض ہے، اگرچہ اول وقت میں قبول ارتداد نماز پڑھ چکا ہو۔ مسئلہ: نابالغ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا تھا، اس کو احتلام ہوا اور بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ فجر طلوع ہونے کے بعد آنکھ کھلی تو عشاء کا اعادہ کرے، اور اگر طلوع فجر سے بیشتر آنکھ کھلی تو اس پر عشاء کی نماز بالا جماع فرض ہے۔ مسئلہ: کسی نے اول وقت میں نماز نہ پڑھی تھی اور آخر وقت میں کوئی ایسا عذر پیش ہو گیا جس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، مثلا آخر وقت میں حیض و نفاس ہو گیا، یا جنون یا بے ہوشی سے طاری ہو گئی، تو اس وقت کی نماز معاف ہو گئی، اس کی قضا بھی ان پر نہیں ہے۔ مگر مجنون بے ہوشی میں شرط ہے کہ الاتصال 5 نمازوں سے زائد کو گھیر لیں ورنہ قضا لازم ہوگی۔ مسئلہ: یہ گمان تھا کہ ابھی وقت نہیں ہوا، نماز پڑھ لی، بعد نماز معلوم ہوا کہ وقت ہو گیا تھا، نماز نہ ہوئی۔ نماز کے وقتوں کا بیان۔ قال اللہ تعالی: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ہوئی یعنی حیض میں 10 دن سے پہلے اور نفاس میں 40 دن سے پہلے تو اتنا وقت درکار ہے کہ غسل کر کے کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکے۔ غسل کر سکتے ہیں، کر سکنے میں مقدمات: غسل، پانی لانا، کپڑے اتارنا، پردہ کرنا، پھر داخل ہیں۔ بہار شریعت حصہ 4 نماز مریض کا بیان میں ہے۔ اگر کسی وقت ہوش ہو جاتا ہے تو اس کا وقت مقرر ہے یا نہیں۔ اگر وقت مقرر ہے اور اس سے پہلے پورے 6 وقت نہ گزرے تو قضا واجب، اور وقت مقرر نہ ہو کہ بلکہ دفعتاً ہوش ہو جاتا ہے
پھر وہی حالت پیدا ہو جاتی ہے تو اس افاقہ کا امتیاز نہیں، یعنی سب بے ہوشیاں متصل سمجھی جائیں گی۔ بے شک ان نماز ایمان والوں پر فرض ہے وقت باندھا ہوا۔ اور فرماتے ہیں اللہ پاک سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، اور اللہ کی تسبیح کرو جس وقت تمہیں شام ہو، مغرب، عشاء، اور جس وقت صبح ہو، نماز فجر، اور اسی کی حمد ہے آسمانوں اور زمین میں، اور پچھلے پہر کو نماز عصر، اور جب تمہیں دن ڈھلے نماز ظہر۔ حدیث حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر دو ہیں، ایک وہ جس میں کھانا حرام یعنی روزہ دار کے لیے اور نماز حلال، دوسری وہ کہ اس میں نماز فجر حرام اور کھانا حلال۔ حدیث نسائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے فجر کی ایک رکعت قبل طلوع آفتاب پا لی تو اس نے نماز پا لی، اس پر فرض ہو گئی، اور جسے ایک رکعت عصر کی قبل غروب آفتاب مل گئی اس نے نماز پا لی، یعنی اس کی نماز ہو گئی۔ یہاں دونوں جگہ رکعت سے تکبیر تحریمہ مراد لی جائے گی، اور یعنی عصر کی نیت باندھ لی، تکبیر تحریمہ کہہ لی، اس کے وقت تک آفتاب نہ ڈوبا تھا، پھر ڈوب گیا، نماز ہو گئی۔ اور کافر مسلمان ہوا یا بچہ بالغ ہوا، اس وقت کے آفتاب طلوع ہونے تک تکبیر تحریمہ کہہ لینے کا وقت باقی تھا، اس فجر کی نماز اس پر فرض ہو گئی، قضا پڑے، اور طلوع آفتاب کے بعد مسلمان یا بالغ ہوا تو وہ نماز اس پر فرض نہ ہوئی۔ حدیث ترمذی رافع میں خدیج رضی اللہ عنہ سے روی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اجالے میں پڑھو کہ اس میں بہت عظیم ثواب ہے۔ حدیث دارمی کے روایت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اس سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ دوسری روایت انہی سے ہے کہ جو فجر کو روشن کر کے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر اور قلب کو منور کرے گا اور اس کی نماز قبول فرمائے گا۔ حدیث طبرانی اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت ہمیشہ فطرت یعنی دین حق پر رہے گی جب تک فجر کو اجالے میں پڑھے گی۔ حدیث امام احمد ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے لیے اول و آخر ہیں، اول وقت ظہر کا اس وقت ہے کہ آفتاب ڈھل جائے، اور آخر اس وقت کے عصر کا وقت آ جائے، اور آخر وقت عصر کا اس وقت کے آفتاب کا قرص زردہ ہو جائے، اور اول وقت مغرب کا اس وقت کہ آفتاب ڈوب جائے، اور اس کا آخر وقت جب شفق ڈوب جائے، اور اول وقت عشاء جب شفق ڈوب جائے، اور آخر وقت جب آدھی رات ہو جائے، یعنی وقت مباح بلا کراہت۔ حدیث بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کہ سخت گرمی جہنم کی جوش سے ہے۔ دوزخ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی کہ میرے بعد اجزاء بعد کو کھائے لیتے ہیں، اسے 2 مرتبہ سانس کی اجازت ہوئی، ایک جاڑے میں ایک گرمی میں۔ صحیح بخاری شریف باب الاذان للمسافرین میں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، مؤذن نے اذان کہنی چاہیے، فرمایا ٹھنڈا کر، پھر قصد فرمایا ٹھنڈا کر، پھر ارادہ کیا، فرمایا ٹھنڈا کر یہاں تک کہ سایہ ڈیلوں کے برابر ہو جائے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میری امت ہمیشہ فطرت پر رہے گی جب تک مغرب میں اتنی دیر تاخیر نہ کریں کہ ستارے گتھ جائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔